نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل۔ ترجمہ: اسی طرح ہم آیاتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہیں لوگوں تک پہنچا دو، اور بالآخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے، اور جو علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو واضح کر دیتے ہیں۔ اے پیغمبر، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اسی کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے جو ماننے والے تھے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے تھے وہ، اور جو اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے تھے، دونوں کا ذکر کیا اور فرمایا فمن ابصر فلنفسہ، جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس میں اس کا اپنا فائدہ، اس میں اس کی آخرت کی نجات، دنیا میں بھی اس کو فائدہ اس کا ملنا ہے، آخرت میں بھی ملنا ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اس سے انکار کر دے تو اللہ فرماتے ہیں فعلیہا، اس نے اپنا نقصان کیا، کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی ہے اور دو طبقے کا ذکر کیا۔ ایک طبقہ تو وہ جو آپ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہے، آپ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے والا ہے، آپ پر ایمان لے کر آنے والا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ جو انکار کرتا ہے۔ اللہ رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم اسی طرح اپنی آیاتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم جو وحی آپ پر نازل کریں آپ وہ وحی لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب جب لوگوں تک پیغام پہنچے گا تو دو قسم کے طبقے ہوں گے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو آپ علیہ السلام کے پہنچائے ہوئے پیغام کا انکار کر دے گا، ہم نہیں مانتے، آپ کو پیغمبر ہی ہم نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ۔ دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو مان لے گا۔ جو مان لیتا ہے ان کو کہتے ہیں منیبین، انابت کرنے والے، یعنی آپ کی وحی کو قبول کرنے والے، آپ کے پیغام کو قبول کرنے والے۔ اور دوسرا طبقہ جو انکار کرنے والا ان کو کہتے ہیں معاندین، ضد اور ہر درمی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ تو جو طبقہ انکار کرتا ہے وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے جب آپ ان کے پاس وحی لے کر جاتے ہیں، کہتا ہے وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، آپ تو یہ جو وحی ہمیں سنا رہے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ وحی اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے۔ جو انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، یہ تو آپ کسی انسان سے پڑھ کر آئے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے آپ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، آپ تو ساحر ہیں، آپ نے تو فلاں سے سیکھا ہے، آپ نے فلاں سے سیکھا ہے۔ تو جو انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، جو انکار کرنے والا وہ کہتا ہے کہ آپ تو کسی سے پڑھ کر آ رہے ہیں۔ اور جو انابت کرنے والا، آپ کی بات کو ماننے والا ہے، وہ کہتے ہیں وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو آپ کی بات کا اقرار کرتا ہے، آپ کی بات کو قبول کرتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھتا ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھتا ہے، سمجھنے کی وجہ سے آپ کی بات کو لے لیتا ہے اور آپ کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے پیغمبر آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ جو وحی ہم آپ کے اوپر نازل کریں، جو پیغام ہمارا آپ تک پہنچے، آپ اس پیغام کی اتباع کریں۔ اتباع کریں، اس پیغام کے پیچھے چلتے رہیں، لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہیں، خود چلتے رہیں۔ آپ کو دیکھ کر لوگ اس پیغام کی طرف آئیں گے۔ لا الہ الا ہو، وہ کون سا پیغام ہے؟
لا الہ الا ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ، چونکہ مشرکین مکہ جہاں آپ علیہ السلام رہ رہے تھے وہاں شرک بھرا ہوا تھا، شرک، بت پرستی، ستاروں کی پوجا، اپنے ہاتھوں سے بتیاں بنا لینا، ان کی عبادت، شرک بھرا ہوا تھا کوٹ کوٹ کر. تو اس چیز میں اس کو توڑا جا رہا ہے کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو پیغام اللہ کا آپ تک پہنچے آپ اس کی پیروی کریں. وہ پیغام کون سا ہے؟ لا الہ الا ہو کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، خالق ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین مکہ سے اعراض کیجئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، بڑی عجیب بات فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو یہ مشرک لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے. تو اس سے تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ نے چاہا تبھی کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتے شرک نہ کرتے تو پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہوا؟ سوال سمجھ رہے ہیں نا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتے تو یہ جو مشرک لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو یہ شرک نہ کرتے. تو مطلب یہ بنا کہ انسان کا قصور نہیں ہے، اللہ نے چاہا ہے تبھی انسان کیا ہے؟ شرک کی طرف چل رہا ہے. مفسرین نے اس کا جواب دیا، فرمایا ایک ہے مشیت، اللہ کی منشا، دوسری ہے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ کے بندے کفر کریں. اللہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ کے بندے کفر کریں، اللہ کے بندے گناہ والا کام کریں، اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائیں، اللہ راضی نہیں ہے. لیکن جب انسان گناہ کی طرف چل پڑتا ہے، اپنے اعمال برے کر لیتا ہے، اپنے آپ کو خراب کر لیتا ہے، پھر اللہ اس جیسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں. اس کی مثال سمجھیں گے، حدیث پاک میں بھی آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی جب اس نظریے سے کمائی کرتا ہے، روزی کماتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے روزی ملے گی، میں سچ بولوں گا مجھے نقصان ہو جائے گا، یعنی جیسا اللہ سے تم گمان کرو گے ویسا معاملہ ہونا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ اگر میں نے سچائی میں کاروبار کیا، سچ بول کر دکان چلائی تو مجھے نقصان ہونا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا کاروبار چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جھوٹ بولے تو ہمیں نفع نظر آئے گا، نقصان، ہم سچ بولتے ہیں ہمیں نقصان نظر آتا ہے. کیوں؟ میرا گمان غلط بن گیا ہے. اس گمان کی بدولت میرے بارے میں پھر فیصلے ہو رہے ہیں. اور آج آپ چلے جائیں مارکیٹ میں، کسی انسان سے بات کریں، بھائی شریعت اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کیا کریں جی، اس طرح کام کرتے ہیں پھر کاروبار نہیں چلتا. یہ زبان پر عام جملہ ہے، پھر کاروبار نہیں چلتا. کیا کریں؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یہ کیوں ہو چکا ہے؟ انسان کا گمان بن گیا ہے. انسان نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں اس طرح کروں گا تو کام چلے گا. یہاں پر یہی مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تو نہیں چاہتے کہ انسان شرک کرے، اللہ نہیں چاہتے کہ انسان گناہ کرے، کفر کرے، لیکن انسان بدعمالیوں پر چل پڑا. انسان نے سوچا کہ یہی مجھے دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، یہی مجھے صحت دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی صحت دینے والا نہیں. اس لیے ہمارا کیا گمان ہے؟ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے شفا ملے گی، فلاں کے پاس جائیں گے شفا نہیں ملے گی. حالانکہ شفا تو دوائی نے بھی نہیں دینی، شفا تو ڈاکٹر نے بھی نہیں، شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی، لیکن شفا اللہ کی طرف سے ہے. میرا گمان تقدیر ہوتا ہے تو فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتے یہ شرک نہ کرتے، لیکن چونکہ ان کے اعمال خراب ہوئے، یہ بدعنوانیوں پر چلے، خراب عادتیں اپنائی، غلط راستے پر نکل چلے، اس لیے اللہ نے اس طرح کے ماحول ان کے لیے پیدا کر دیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتے تو یہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، آگے فرمایا آپ علیہ السلام کو کہ ہم نے آپ کو ان کی حفاظت پر مقرر نہیں کیا. یعنی آپ علیہ السلام کرتے تھے کہ یہ کیوں شرک کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں آتے اس طرف، یہ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لے آتے، اللہ کو ایک کیوں نہیں مانتے، میری نبوت کا اقرار کیوں نہیں کرتے، قرآن کی وحدانیت قرآن کے اوپر ایمان کیوں نہیں لے کر کرتے رہتے. تو آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا آپ کو وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ حَفِيظٌ، کہ ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں مقرر کیا، صرف پیغام رسانی والے، آپ پیغام پہنچائیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، آگے ہدایت ملنا نہ ملنا یہ مقدر کی بات ہے.
وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگران مقرر نہیں کیا، وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں کہ کل کو آپ سے پوچھا جائے کہ یہ گناہ کیوں کرتے تھے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ آپ کا کام پیغام پہنچا دینا، نہ آپ نگران ہیں نہ ذمہ دار ہیں۔ آپ سے اس بات کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ فلاں گناہ کیوں کر رہا تھا، فلاں شرک کیوں کر رہا تھا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کا کام پورا ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے راستے کی طرف آئیں، اچھے اعمال اپنائیں تاکہ ہمارے معاملات درست ہوں۔ ہم جب خراب اعمال کریں گے، ہمارے اعمال خراب ہوں گے، تو اس میں میرا ہی قصور ہے، کسی اور کو کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے عمل کی بدولت میرے فیصلے خراب ہوتے ہیں، میرے عمل کی بدولت میرے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ میں خود جب غلط راستے پہ نکلتا ہوں تو اللہ کی طرف سے جو اچھائی والے فیصلے بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں۔ اس لیے میں کوشش کروں کہ ہر وقت میں اپنے عمل کی طرف توجہ کروں کہ کوئی عمل ایسا تو نہیں جس سے میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے، کوئی عمل ایسا تو نہیں کہ جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔